من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے جس میں وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ یہاں سے سورہ دہر شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، 31 آیتوں اور 2 رکوعوں پر مشتمل۔ اس میں جو لفظ دہر آیا ہے اس کے معنی زمانے کی ہے۔ اس صورت کا دوسرا نام سورۃ الانسان بھی ہے، سورۃ الابرار بھی ہے، 3 نام اس کے بتائے جاتے ہیں۔ اس میں انسان کی ابتدا اور انتہا کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کی تخلیق کی، اور پھر اس کے جزائے اعمال اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جنت اور دوزخ اور قیامت کے بارے میں بڑے ہی دل نشین انداز میں، مؤثر انداز میں گفتگو کی گئی ہے۔ اس میں موضوع بحث جو ہے وہ انسان کی حقیقی حیثیت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ انسان کی حیثیت کیا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، اس کے بارے میں اس کو بتایا گیا۔ اور پھر کوئی اگر اپنی حیثیت کو پہچان کر شکر کا اگر رویہ اختیار کرتا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا، اور اگر اس کے برخلاف کوئی کفر کی راہ چلتا ہے تو کس انجام سے دوچار ہوگا، اس کے بارے میں تفصیل آئی ہے۔ بڑے ہی پیارے انداز میں ساری باتیں چھوٹے چھوٹے آیتوں میں آئی ہے، اور ایک طریقے سے دیکھا گیا تو ڈیوائن میوزک کہا جا سکتا ہے اس کو۔ ایک موسیقی ہے، اس کی ایک ایک آیت میں اس کو کوئی یاد کرتا ہے تو اس کا مزہ لے سکتا ہے۔ زبان پہ اور دل دماغ میں بیٹھ جانے والی آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو بات بتائی ہے کہ انسان کو ہم نے جو بنایا ہے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی اس سے پہلے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کوئی قابل ذکر شے وہ تھا ہی نہیں اس سے پہلے تک کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک ایسے ملے جلے نطفے سے ہم نے بنایا جو انتہائی بے وقت بے حیثیت تھا۔ اس کا تذکرہ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، فرمایا ملا جلا نطفہ، عورت اور مرد کا جو نطفہ تھا اس سے ملا کر ہم نے اس کی تخلیق فرما دی، اور پھر ایسے تخلیق فرما دی کہ وہ ایک چھوٹا سا وجود بنا دیا اس کا، جس کو مائکروسکوپ کے بغیر دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا جب وہ اس کو وجود میں لایا گیا، اور کوئی بھی اس کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ انسان ہے، اور یہی آگے چل کر اس دنیا میں اشرف المخلوقات بننے والا ہے۔ ایسا چھوٹا سا کیڑا جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حیثیت دے دی، اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں اس میں۔ اور اس میں خبردار کیا گیا ہے، انسان کو بتایا گیا ہے کہ تم کو ہم نے پیدا کیا اور بنایا، اور پھر اس کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ تھا کہ تم کو اس دنیا میں رکھ کر ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ نبتلیہ فرمایا، یعنی ساری انسان کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نبتلیہ۔ نبتلیہ کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ ہم امتحان لیں تمہارا اور تم کو آزمائیں، دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور پھر فرما دیا کہ دیگر مخلوقات کے برخلاف ہم نے تمہیں بہت سی صلاحیتیں عطا فرمائی، تمہیں ہوش و حواس عقل عطا فرمائے، اس وجہ سے کہ تمہارا امتحان لینا مقصود تھا، اس لیے یہ ساری صلاحیتیں بھی تم کو ہم نے دی۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا فرمایا، اور پھر دونوں راہیں ہم نے تمہارے سامنے کھول دی، شکر کی اور کفر کی، ان کو بالکل واضح کر دیا اور تمہارے اختیار میں دے دیا کہ تم اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے کون سی راہ اختیار کرتے ہو، شاکر بندہ بن کر نکلنا چاہتے ہو یا کافر بندہ بن کر نکلنا چاہتے ہو۔ وَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا فرمایا سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی تم جو چاہے کرو، تم کو اختیارات ہیں، آزادی ہے، آج تم چاہے تو
مومن بن جاؤ چاہے تو کافر بن جاؤ، تمہیں آج زبردستی روکا نہیں جائے گا، لیکن جو ظالم ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل نہیں کرنا چاہے گا، جو کافر ہوگا، انکار کرنے والا ہوگا، اس کے لیے پھر ہم نے ایسی آگ تیار کر کے رکھی ہے جو اس کو احاطہ کر لے گی قناتوں کی طرح، اتنی اونچی اونچی آگ ہوگی، اس کے شعلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہم تمہارے اوپر چھوڑ دیے ہیں کہ تم چاہے تو شکر گزار بن جاؤ، چاہے تو ناشکرے بن جاؤ۔ اور پھر انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا فرمایا۔ اس میں جو کوئی اگر نہیں مانے گا تو پھر اس کو دو ٹوک انداز میں بتا دیا گیا ہے کہ تمہارا حشر خراب ہوگا، تمہارا انجام خراب ہونے والا ہے، اس میں تمہارے لیے سخت ترین عذاب سے تم دو چار کر دیے جاؤ گے۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں اس کو سمجھایا گیا، اور اسلام کے جو تصورات ہیں اس کا احاطہ کیا گیا ہے، اور اس کا جو ہے تعارف کرایا گیا ہے مختصر سا۔ پھر جو اعمال ہیں، اچھے اعمال، اس کو بتایا گیا، اور جو اخلاقی حدود ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ تمام چیزیں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور اسلام اس کی قدر کرتا ہے، اور اس کے برخلاف کچھ ایسے بھی اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ یہ چاہتی ہیں کہ یہ انسان اس سے پاک ہو جائے، اس کے بارے میں بھی اس میں گفتگو کی گئی ہے۔ اور پھر زیادہ تر آیتیں یہاں سے جو شروع ہوں گی اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا تذکرہ ہے اور نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا کر رکھ دیے ہیں جو ان کی فرمانبرداری میں زندگی گزاریں گے، اور پھر وہ اللہ کے صحیح بندے بن کر اس کا حق ادا کرنے والے جو بندے ہوں گے ان کے لیے بے شمار نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ جنت اور جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بڑے ہی بہترین انداز میں کیا ہے۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت والی جو زندگی ہے، ابدی زندگی، ہمیشگی کی زندگی، اس میں اگر یہ کام کرو گے تو اس کا جو ہے کیا انجام ہوگا اور کیا نتائج نکلیں گے یہ بتانا چاہ رہے ہیں، دنیا میں نہیں۔ دنیا میں جو کام کریں گے تو وہ آخرت والی زندگی کے لیے اس میں کیا نتائج نکلیں گے یہ اصل بتانا مقصود ہے کہ تم اگر اچھے کام کرو گے تو پھر تمہارے لیے بے شمار نعمتیں تیار ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے تم کو سرفراز فرمائیں گے، اور اگر تم نافرمانی کرو گے، انکار کرو گے تو پھر تمہارے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا۔ اور اس کے دوسرے رکوع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس قرآن کو ہم نے جو نازل کیا ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے اور لوگوں کی ضروریات کی تکمیل بھی ہو سکے، اس کو بتدریج نازل کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ کفار جو شک و شبہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ اس کو نازل کرنے والے ہم ہی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پھر سے فرمایا گیا کہ آپ کو اس سلسلے میں جو مشقتیں، جو تکلیفیں ہو رہی ہیں اس کو برداشت کرتے جائیے۔ اللہ کا فیصلہ آنے تک کا جتنا بھی وقت ہو آپ صبر سے کام لیجیے۔ فاصبر لحکم ربک فرمایا، اور اس وقت تک آپ اپنے فرائض منصبی جو رسالت کے جو فرائض آپ کے اوپر ڈالے گئے ہیں اس کو اچھی طریقے سے ادا کرتے رہیے، اور ہم آپ کی مدد کریں گے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تیسری جو حکم جو آپ کو دیا گیا ہے کہ آپ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی یاد کیجئے، ذکر کیجئے، نماز پڑھیے اور راتوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے، یہ آپ کا رویہ اور طرز عمل ہونا چاہیے۔ اور کفار جو ایمان نہیں لا رہے ہیں اس کی وجہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ دنیا پر فریفتہ ہے، دنیا کی زندگی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ کر رکھ لیا اور آخرت کی ان کے پاس فکر ہی نہیں ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ ایک نصیحت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس کو اپنے رب کی طرف راستہ بنانا چاہتا ہے، تو پھر وہ
چاہتا ہے تو ایسا کر سکتا ہے، اور اگر نہیں چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو راہ ہدایت پر نہیں ڈالنا چاہتے، اور جو چیز چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی چاہت بھی اس میں شامل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت کے بغیر کسی کی چاہت چلنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت تو اس بنا پر ہوتی ہے کہ وہ علم اور حکمت کی بنا پر دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ کیا چاہتا ہے، اور اگر واقعی میں اس کے لیے بہتر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی چاہت بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے رحمت میں لے لیتے ہیں۔ یہ تمام باتیں جو ہے اس صورت کے متعلق بیان کی گئی ہیں۔ تو صورت شروع ہوتی ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا سے۔ حل یہاں پر جو آیا ہے بمعنی خط کے آیا ہے، تحقیق جسے کہتے ہیں، یقیناً ضرور کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے سامنے اس پر ایک ایسا زمانہ دراز آیا ہے، ایک وقت ایسا گزرا ہے اس کے لیے کہ اس وقت وہ یعنی اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب جو بیان کرتے ہیں حضرات مفسرین، ایک تو یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کی پیدائش کی جو تخلیق کا جو سلسلہ جو شروع ہوا ہے ماں کے پیٹ میں، اس کے حمل کا، تو حمل اور اس کی پیدائش تک کی جو مدت ہے ماں کے پیٹ میں، اس کا تذکرہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ وہ 9 مہینے عام طور پر جو ہوتے ہیں کہ مختلف ادوار سے انسان کی تخلیق جو ہے کہ ادوار جو گزرتے ہیں، نطفے سے لے کر اس کے حیات آنے تک، اس کو روح پھونکے جانے تک کا جو سارے معاملات طے ہوتے ہیں، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں۔ یہ زیادہ تر مفسرین کی رائے ہے، اور بعض مفسرین کی رائے یہ بھی ہے کہ اس سے مراد وہ زمانہ بھی ہو سکتا ہے جو انسان کا نطفہ بننے کا جو باعث ہوتا ہے، وہ غذا کا مادہ غذا جو ہوتا ہے۔ مادہ غذا جو ہے کائنات میں ساری پھیلی ہوئی ہے کسی نہ کسی صورت میں، تو وہ تو ہزاروں سال ہو سکتا ہے اس کا اگر مدت اگر لی جائے، تو اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ چاہے وہ دوران حمل جو مدت ہے وہ، یا جو ہے اس کے علاوہ جو غذاؤں کے مادے کی شکل میں انسان جو دنیا میں موجود تھا ہزاروں سالوں سے، اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ تو ان دونوں اوقات میں اگر دیکھا جائے تو انسان کی کچھ بھی حیثیت نہیں تھی، اس کا کوئی نام نہیں تھا، کوئی نشان نہیں تھا، کوئی کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اگر ماں کے پیٹ میں بھی اگر پل رہا ہے تو لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور اس کی شخصیت کیا ہے، اس کی خد و خامت کیا ہے، اس کی کوئی چیز کے بارے میں کسی کو اطلاع نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم ایسے بے حیثیت تھے، اس کی حیثیت کو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم کہاں تھے، اور ہم نے تم کو کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، فرمایا ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے نطفے کو ملا کر انسان کی پیدائش کر دی ہے۔ عورت کا یعنی مرد کا جو نطفہ ہوتا ہے اس پہ اسے اسپم کاؤنٹ کہا جاتا ہے، جسے لاکھوں کروڑوں ہوتے ہیں اسپم کاؤنٹ، اس میں سے صرف ایک کیڑا، ایک اسپم کو لے کر اللہ تعالیٰ نے عورت کا جو بیضہ ہوتا ہے، جو انڈا ہوتا ہے، اس سے لے جا کر ملا دیتے ہیں۔ اس سے جو تخلیق ہوتی ہے ایک یعنی الگ سے جو سیل بنتا ہے، لائف سیل، اس کے ذریعے سے انسان کی تخلیق کی جو ہے شروعات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دونوں کا کو ملونی سے ہم ایک انسان کی تخلیق فرما دیتے ہیں۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، فرمایا اس کے بعد تاکہ اس کا امتحان لیں، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہم انسان کو اس لیے پیدا کیے ہیں کہ اس کی آزمائش ہو جائے، اس کا امتحان ہو جائے کہ دنیا میں وہ کیا کام کرتا ہے، اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، فرمایا اس کے بعد امتحان لینے کے لیے کچھ صلاحیتیں درکار ہوتی ہے۔ جس سے امتحان لینا ہوتا ہے تو اس کے پاس کچھ تعلیمی قابلیت اور کچھ دوسری صلاحیتیں ہونی چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ عطا فرمائی، اس کو سمیعا بصیرا بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سننے والا اور دیکھنے والا۔ سمیع اور بصیر تو یہ صفتیں تو حیوانوں میں اور جانوروں میں بھی ہوتی ہے اگر دیکھا جائے تو، لیکن یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ سمیع و بصیر سے مراد وہ تمام حواس اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائے جو دیگر مخلوقات کو نہیں عطا فرمائے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھنا اور سننا اور دیگر محسوسات اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دیے ہیں، اس کے پیچھے عقل اور دماغ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے انسان کو۔ یہ اس کی خصوصیت ہے، یہ امتیاز ہے اس کا کہ وہ دماغ کے ذریعے سے جو ہے اس میں باتیں جاتی ہیں، اور پھر اس میں رہ کر
اس کو جو ہے انسان دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اس سے فیصلے لینے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ امتحان کے لیے یہ ضروری تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس کو یہ ساری ہوش و حواس، عقل اور علم عطا فرمائے اور ساری چیزیں عطا فرمائی تاکہ وہ اچھا اور بہترین فیصلہ کر سکے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور پھر اس کو یہ عقل اور تمیز دے کر ہم نے ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کے لیے راہ ہدایت بھی ہم نے کھول دی، اور ہدایت کا جو سامان تھا، جو چیزیں ضروری تھی، اس کے دل میں ہم نے ڈال دی، اس کے وجود میں ہم نے اس کو رکھ دیا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد میں، یعنی ہم نے اس کے سامنے دونوں راستے کھول کر رکھ دیے۔ دونوں راستے کون سے؟ کفر اور ایمان کا راستہ، اور جو ہے یہ شکر کا راستہ اور کفر کا راستہ، دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے واضح کر دیے۔ وہ جو چاہے اس کو اختیار کرے۔ انسان کے دل میں یہ بات رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے، وجود میں بات رکھ دی ہے۔ ایسے ہی انسان کا ایک ضمیر ہوتا ہے جسے نفس لوامہ کہا جاتا ہے، اس سے پہلے صورت قیامہ میں یہ بات آ رہی تھی، وہ بھی انسان کے اندر موجود ہے۔ وہ تمیز کرتا ہے اچھائی کی اور برائی کی، گناہ کی اور نیکی کی تمیز کر کے انسان کو ٹوکتا ہے اور بتاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے اس کے اندر، اس کے وجود میں رکھی ہیں، اور پھر جو ہے دیگر باتوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اس کے پاس ہم نے فجور اور تقوی دونوں رکھا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا سورہ شمس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے دونوں صلاحیتیں ہم نے اس کو دی ہیں۔ اس کے پاس نیکی کے کام کرنے کی، اچھائی کے کام کرنے کی صلاحیت بھی ہے، اور جو ہے برے کام کرنے کی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں وصف رکھ دیے ہیں۔ اس طریقے سے بے شمار نشانیاں کائنات میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، اس کے ذریعے سے وہ اس میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے، اور ہدایت کا راستہ اس کے اوپر واضح ہو سکتا ہے۔ زمین و آسمان تک سے لے کر آسمان تک اس میں ایسی ایسی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس میں دیکھنے کے بعد اس کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے صرف ایک اللہ کی بنائی ہوئی ہے، کئی ایک مل کر اس کو نہیں بنائے ہیں اور نہ ہی چلا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔